آج یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چھڑی، سب سے پہلی آواز اگر اٹھنی چاہیے تھی تو وہ پاکستان کی اٹھنی چاہیے تھی۔ کیوں؟ پاکستان جب ایٹمی پاور بنا تھا تو ایٹمی پاور بننے پر جس ملک نے سب سے زیادہ خوشی کا اظہار کیا تھا اور سب سے پہلے خوشی کا اظہار کیا تھا وہ ملک فلسطین ہے، وہ فلسطین کا ملک ہے۔ سب سے زیادہ خوشی کا اظہار جس ملک نے پاکستان کے ایٹمی پاور بننے پہ کیا کہ آج ہمارا ایک بھائی ایٹمی پاور بن گیا ہے، وہ فلسطین نے کیا۔ 3 دن تک پورے ملک کے اندر اس خوشی کے اندر چھٹیوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ کہیں پہ واویلے تھے، کہیں پہ دشمنیاں تھی، کہیں پہ افسوس تھا، کہیں پہ ڈر تھا، کہیں پہ خوف تھا، کہیں پہ نفرتیں جنم لے رہی تھی۔ اور یہ فلسطین جو خوشیاں منا رہا تھا، یہ فلسطین کوئی عام ملک ہے؟ سب سے زیادہ پوری دنیا ایک طرف ہو، سب سے زیادہ پوری دنیا کے مقابلے میں جس ملک کے اندر انبیاء کی قبریں ہیں وہ فلسطین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جس ملک کی طرف خوشی سے ہجرت فرمائی تھی وہ فلسطین ہے۔ کل قیامت والے دن محشر کا میدان جہاں پہ برپا ہوگا وہ ملک فلسطین ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے انوار کی بارش ہوتی ہے، اللہ کے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ ملک فلسطین ہے۔ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنم دیا تھا وہ ملک فلسطین ہے۔ جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھایا تھا وہ ملک فلسطین ہے۔ اور کل کو عیسیٰ علیہ السلام جس ملک میں نزول فرمائیں گے وہ سفید مینارہ وہ ملک فلسطین ہے۔ جہاں پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے حکمرانی کا تخت رکھا تھا وہ ملک فلسطین ہے۔ جہاں پر سلیمان علیہ السلام کے مقابلے میں وہ چونٹی کا جو واقعہ، چونٹی نے کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے بلوں میں جھک جاؤ، وہ وادی نمل فلسطین میں ہے۔ کیسی کیسی عظیم چیزیں ہیں فلسطین کے اندر۔ اور قبلہ اول 17 مہینے جس طرف رخ کر کے میرے مصطفیٰ نے نمازیں ادا کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی ہے، بارگاہ ربوبیت میں حاضری کی ہے، اپنی بندگی کا اظہار کیا ہے، وہ ملک فلسطین کا ملک ہے۔ آج سوشل میڈیا میں بیٹھ کے کہتے ہیں اگر ایک مسجد دینے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، مسجد دے دینی چاہیے۔ ہمارے پاس مسجدیں تھوڑی ہیں، اپنے قبلہ اول کو بیچنے جا رہے ہو، قبلہ اول کو بیچنے جا رہے ہو تو کیا رد ہوا اس بات کا؟ کس نے ٹوکا اس بات کو؟ کس نے روکا یا منہ پہ ہاتھ رکھا کہ کیسی بات کر رہا ہے؟ کوئی نہیں۔ سریعام میڈیا پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہوا، ایک مسجد دینے سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے فلسطین اور اسرائیل کا، کوئی بات نہیں، مسجد دے دینی چاہیے، ہمارے پاس مسجد اور ہے، تم قبلہ اول کو دینے کی بات کر رہے ہو۔ یہودی جس چیز کو اپنا کیپٹل بنانا چاہتے ہیں یہ مسجد اقصی، تم اس مسجد اقصی کو دینے کی بات کر رہے ہو جس مسجد اقصی کے اندر اللہ چاہتا، رسول اللہ چاہتے، مسجد نبوی کے اندر تمام انبیاء جمع ہوتے اور نماز پڑھتے مسجد نبوی کے اندر، لیکن اللہ چاہتا یہ بھی فرماتا محبوب مسجد اقصی سے سیدھا آ میری طرف، لیکن فرمایا نہیں یا رسول اللہ، اے میرے محبوب آنا ہے، جا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، وہاں مسجد اقصی میں ٹھہر، انبیاء کی امامت کروا اور پھر میری طرف آ۔ تم اس مسجد کو بیچنے جا رہے ہو، اس قبلہ اول کو بیچنے چاہ رہے ہو۔ ہر مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھو گے تو تمہیں 24 یا 27 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ لیکن مسجد اقصی کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک نماز مسجد اقصی میں ادا کی اللہ تعالیٰ اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور 25,000 نمازیں وہ نمازیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نمازیں ہیں، ان کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میں اور تو جمعہ پڑھنے آئے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھنے لگے ہیں، دعا میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ ہماری اس نماز کو قبول کر، وہ کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا سینہ چوڑا کر کے کہہ دے کہ میں نے جمعے کی نماز ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہے، نہیں ہو سکتا۔ لیکن مسجد اقصی کے اندر جس بندے نے ایک نماز ادا کر لی، اللہ تعالیٰ اس ایک نماز ادا کرنے کی برکت سے 25,000 مقبول نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔
उस मस्जिद अक्सा को बेचने की बात कर रहे हो, इतना जमीर मुर्दा हो गया। वो कहते हैं कि हमारी मस्जिद है, हमारे नबी की इमामत थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत का उसूल बना दिया था, जिस जगह का जो मुतवल्ली होता है, जिस जगह का जो इमाम होता है, वही की इमामत उसी के हक में होती है। यहाँ पे बड़े से बड़ा बंदा आ जाए, इमामत कौन करवाएंगे? बाबा जी। जुम्मे का खतीब मैं हूँ, खुतबा कोई पढ़ ले, तकरीर कोई कर ले, इमामत मैं। नमाजें बाबा जी पढ़ाएंगे, क्यों? वो यहाँ के मुतवल्ली हैं, यहाँ के इमाम है, बुजुर्ग आते भी हैं, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं, क्यों? यहाँ के इमाम है। वो कहते हैं हैकल सुलेमानी, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद को बनाया था, लिहाजा यहूदी कहते हैं कि हमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद अक्सा के अंदर एक फिका का उसूल है, नमाज वो पढ़ाएगा जो जिसकी किरात सबसे प्यारी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किरात की, दाऊद अलैहिस्सलाम मौजूद थे, लहन दाऊदी, सबसे प्यारा लहजा और सबसे प्यारी आवाज दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूलल्लाह आप पढ़ाएंगे। मुत्तकी, उसके बाद इमामत वो कराए जो सबसे बड़ा तकवे वाला। बड़े बड़े अंबिया 1,24,000 कबो पेश अंबिया मौजूद है। अर्ज की या रसूलल्लाह इमामत आप करवाएंगे। और उसके बाद जिसके पास सबसे ज्यादा इल्म हो वो आलिम मुसल्ले पे आए। फिर देखा गया कि कौन है सबसे बड़ा इल्म वाला। अर्ज की या रसूलल्लाह इमामत आप करवाएंगे। वह अल्लम आदम अल-अस्मा, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा का इल्म अता फरमाया, कुरान कह रहा है। लेकिन इल्म की बारी आई, फिर भी रसूलुल्लाह इमामत आप करवाएंगे। जो सबसे ज्यादा हसीन हो इमामत का हकदार फिर वो है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे जिनके हुस्न के डंके बजे हुए हैं। वो भी जानते थे कि जिसके हुस्न की ज़कात मुझे मिली है और लोग मुझे यूसुफ यूसुफ कहते हैं, वो सामने खड़ा है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह इमामत आप करवाएंगे। मस्जिद का इमाम और मुतवल्ली उसका हक होता है कि मुसल्ला इमामत पर खड़ा वो हो जो उस वक्त का इमाम होगा, जो इमाम हईब होगा, जो इमाम जमाना होगा, जो इमाम दार होगा, जो इमाम मस्जिद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथों से पकड़कर अदबन का या रसूलल्लाह मुसल्ले पे आप आए। ये अल्लाह ताला का ऐलान था कि इस वक्त कुल कायनात की मसाजिदें, कुल कायनात का किबला, जमीन वालों का, अर्श वालों का, फर्श वालों का, ज़ेरे नबी का, फौको समा का, अगर कोई इमाम है इस कायनात के अंदर, वो अंबिया हो, वो रुसुल हो, वो वली हो, कुतब हो, औताद हो, अखियार हो, मुजद्दिद हो, गौस हो, गौसे आजम हो, ताबी हो, ताबई हो, सहाबी हो, उलुल अज़म सहाबी हो, अंबिया हो, उलुल अज़म अंबिया हो, रसूल हो या उलुल अज़म रुसुल हो, अगर इन सब की इमामत का ताज अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने किसी के सर पे रखा है तो वो मेरा हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और इमामत का हक भी वही रखता है। इनका ऐसा हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन यहूदियों का ऐसा हाल होगा, कल मस्जिद अक्सा के बाहर इनका खातिमा होगा और ईसा अलैहिस्सलाम की सांस के साथ इनका खातिमा होगा। कैसे? फरमाए कि जहां तक ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू जाएगी वहां तक ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू के साथ, खुशबू की वजह से ये यहूदी ऐसे पिघलेंगे जैसे पानी के अंदर नमक पिघलना शुरू हो जाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम की खुशबू कहां तक जाएगी? फरमाए कि जहां तक उनकी आंखों की नजर जाएगी वहां तक उनकी सांस की खुशबू जाएगी। और ऐसा हाल होगा, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि यहूदी अपनी जानों को बचाएंगे और पत्थरों की ओटों में छुपेंगे। पत्थर को अल्लाह ताला जुबान अता करेगा, पत्थर बोलेगा ऐ मुसलमान या मेरे पीछे आ, या यहूदी छुपा इधर आ, इसे कत्ल कर।
یہ لوگ درختوں کے پیچھے جا کے چھپیں گے, اللہ تعالیٰ درختوں کو زبان دے گا, وہ درخت پکاریں گے اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ادھر آ اور آ کر اسے قتل کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پلان بن چکا ہے, ہم ایک ملک بنایا, یہ مسجد اقصی کو اپنا کیپٹل بنائیں گے, پھر آہستہ آہستہ دنیا پہ ملک پہ حکومت کریں گے اور مکے اور مدینے کو بھی اپنے قبضے میں لیں گے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا پریشان نہ ہو, جب تم لوگ دیکھو کہ یہودی ایک جگہ جمع ہو رہی ہیں تو پریشان نہ ہونا, یہ مضبوط ہو رہی ہیں, بلکہ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کی قتل گاہ کی طرف جمع کر رہا ہے. تم لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی کہ ایک ادھر جا کے مارو, دوسرے کو دوسرے ملک میں جا کے مارو, ایک جگہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جمع کر کے مسلمانوں کے ہاتھ ان کا خاتمہ کروائے گا, مسلمانوں کے ہاتھ خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. نبی کریم سر اعلان, یہ جہاد کی نیت اور جہاد کا جذبہ ہر بندے کے دل میں ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا پوری زندگی جس کے دل کے اندر ایک مرتبہ ارادہ نہ آیا کہ میں جہاد کروں یا جہاد میں جاؤں, ایک مرتبہ اس نے خواہش نہ کی, تمنا نہ کی, وہ بندہ منافق کی موت مرے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دعا کیا کرتے ہیں اللہم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا, یا اللہ مجھے قتل کر دیا جائے تو پھر مجھے زندہ کر, پھر مجھے قتل کیا جائے تو پھر مجھے زندہ کر, پھر مجھے قتل کیا جائے تو پھر مجھے زندہ کر. میرے دل کی تمنا ہے کہ تیری راہ میں بار بار شہید ہوتا جاؤں, تو مجھے زندگی عطا کرتا جائے, میں پھر شہید ہوتا جاؤں تو پھر زندگی عطا کرتا جائے. اللہ کا محبوب جس شہادت کا شوق رکھتا ہے اور جس شہادت کو طلب کر رہا ہے اور جس کا صحرا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا اور محبوب نے اپنے غلاموں کو دیا کہ کوئی سید الشہداء بن گیا, کوئی امام الشہداء بن گیا, وہ اللہ تعالیٰ کے صحابی اللہ کے بندے جب میدان کے اندر جاتے تھے جس شہادت کا شوق رکھتے تھے, یہ کوئی عام مقام ہے, یہ ایسا مقام ہے کہ قبر کے اندر جانے کے بعد منکر نکیر ان کا حساب لینے کے لیے نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اولیاء کو اپنا دیدار کرائے گا, لیکن اگر شہادت, اگر شہید ہونے والا گنہگار بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس شہید کو بھی اپنا دیدار عطا فرمائے گا, نہ کہ ہر بندے کو. وہ اولیاء جو اس کی دیدار کا شوق رکھتے ہیں انہیں دیدار ہوگا, یا پھر ان شہیدوں کو دیدار ہوگا. اگر گنہگار بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا ہے, وہ فضل فرما کے اس کے گناہوں کو معاف کرا کے اللہ تعالیٰ اسے اپنی زیارت, وہ جیسا بھی ہے, جیسا بھی اس کا جسم ہے, جو جسموں سے پاک ہے, وہ کس صورت میں آئے گا, کس سیرت میں آئے گا, کیسا حسن ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بس یہ کہ دل کے اندر تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, لیکن ہمیں دل کے اندر ایک شوق رکھنا چاہیے. نہیں ہے تو جو کر رہے ہیں کام انہیں ٹوکنا نہیں چاہیے, جو اپنا کام کر رہی ہیں انہیں ٹوک نہیں, یہ آرام سے اپنا ملک چل رہا ہے, تسی اپنا کام کرو, تسی اپنا کام کرو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت نے جہاد کو آگے رکھا یہ امت عروج کی طرف جائے گی, اور جہاد کو چھوڑنے کی دیر ہوگی یہ امت زوال کی طرف واپس آئے گی. یہ زوال کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس امت نے جہاد کو چھوڑا ہے, جہاد کو ترک کیا ہے. قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی, جنگ رہے گی. قدس کی آزادی تک اینٹی لانا جنارا, قدس کی آزادی تک, ذرا ہاتھ چوک لو, ہاں, قدس کی آزادی تک, قدس کی آزادی تک, بار والے بھی, قدس کی آزادی تک, قدس کی آزادی تک, قدس کی آزادی تک, یہود کی بربادی تک, یہود کی بربادی تک. اسپیکر میں بھی نہیں چھٹنا جی, تو ہاں نہیں چکنے. یہود کی بربادی تک, یہود کی بربادی تک, یہود کی بربادی تک, قدس کی آزادی تک. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 الجہاد, الجہاد.
لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک۔ یہ وہ نعرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان کا رخ فرمایا کرتے تھے تو پیچھے صحابہ یہ نعرے لگایا کرتے تھے۔ میدان میں داخل ہونے سے پہلے یہ چند افراد کی آواز کو اللہ تعالیٰ اس قدر وسیع فرماتا تھا کہ کفار کانپ جاتے تھے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں کا لشکر آ رہا ہے۔ لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، الجہاد الجہاد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میدان میں جانے والے کے پیچھے، ہتھیار اٹھانے والے کے پیچھے، ہتھیار چلانے والے کے پیچھے اور نیت کرنے والے کے پیچھے، نعرہ لگانے والے کے پیچھے۔ جب بندہ اس چیز کا نعرہ لگاتا ہے، ہتھیار اٹھاتا ہے، ہتھیار چلاتا ہے، وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کی کمر کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عشق، یہ جذبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ وما علینا